السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 اور آیت 9 سے لے کر 11 تک۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ربنا انك جامع الناس، ربنا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، ربنا۔ انک مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو الف کی شکل میں لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا۔ جامع الناس، جا الف مدہ، مع الناس نون مشدد غنہ ہوگا اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ لیوم لا ریب فیہ، لیو واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، من لا ریب ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور وا میں سے لام ہے تو یہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ لیوم لا ریب، ری یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پوری پڑھیں گے۔ فی وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے۔ اس میں طول توسط قصر موقع اور محل کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو، زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پور پڑا جاتا ہے۔ ان اللہ لا لا الف مدہ یخلف المیعاد، میعاد حروف مدہ ہے یا مدہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اور عاد میں مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے۔ میعاد اس میں موقع اور محل کے حساب سے مت کریں گے۔
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن نون مشدد غنہ ہوگا ان الذی یا مد کفروا واو مدہ ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وا کے اوپر پیش ہے تو وا کو پور پڑھیں گے لن تغنی یہاں اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے لن تو غین کو پور پڑھیں گے کیوں غین حروف مستعلیہ میں سے عنہم اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے عنہم اموالہم میم ساکن کے بعد میم ساکن یہاں بھی ہے ام میں بھی میم ساکن ہے لہم یہاں بھی میم ساکن ہے تینوں جگہ اظہار شفوی ہوگا ولا اولادہم ولا اور اولا مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہے او واولین لا دہم من اللہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا اور پہلے حرف کو مدغم کہیں گے اور دوسرے حرف کو مدغم فی اور مخرج اور صفات کے لحاظ سے یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا کیونکہ دونوں مخرج کا دونوں ایک ہی ہے مخرج بھی ایک ہی ہے اور صفات بھی ایک ہی ہے من اللہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑا جاتا ہے شیئا دو زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے شیئن سے شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ وَأُولَئِكَ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے ہم اظہار الشفوی وقو قو ومد دن نار وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا اور دوسرا قاعدہ ہوگا کہ را پر پڑی جائے گی کیوں قاعدہ کہ رائے ساکنہ سے پہلے یا کوئی بھی ساکن حرف ہو یعنی یا ساکن کے علاوہ رائے ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے ہم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم ہم نے یہ جھٹکا دیا کدا بولا قاعدہ ہے کہ حروف حمزہ کی 4 شکل ہے حمزہ کی 4 شکل ہے اور یہاں حمزہ جو الف کی شکل میں لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہے تو وہاں جھٹکا دیں گے کدأب آل فرعون فرعون یہ را باریک پڑی جائے گی کیوں را ساکن ما قبل زیر ہے فرعون او واولین والذین من قبلہم نین میں اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا ومد بآیا دونوں جگہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے فآخذ خا کو پور پڑھیں گے دال کو باریک ہم اللہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا جاتا ہے ہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب اور اللہ کے نام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا شدید یا مدہ دل عقاب وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر اور تینوں جائز ہے اور دوسرا قاعدہ ہوگا کہ یہاں با پر قلقلہ کریں گے کیوں اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا چاہے وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں تو وہاں قلقلہ کریں گے چل ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا
وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.